السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس سپیکس یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے آج تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ آج ہم آپ کے پاس نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو راستے انسان کو دے دیے ہیں۔ ایک راستہ ہے راہ ہدایت، دوسرا راستہ بدی کا راستہ ہے، جرم کا راستہ ہے۔ کچھ انسان بدی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور کچھ انسان اللہ کی دیے گئے ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ وہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے منع کرو، ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کرو، زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل سے برا جانو۔ جرم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جرم کی رات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ اور جب اگر جرم کے خلاف اٹھنے والا ہاتھ، زبان یا دل مخلص ہو تو وہ جرم نہیں رہتا، اس کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کی آج آپ کو داستان سنا رہے ہیں، جو اپنے پیشے میں آیا تو اپنے پیشے سے مخلص رہا، اپنے پیشے سے وفا کی، اور اس وفا کی وجہ سے اس کا نام آج تک زندہ ہے اور شاہد کہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ ایک پولیس آفیسر تھا، ایک ایسا پولیس آفیسر جس نے محکمہ پولیس میں آتے ہی مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس کا نام سنتے ہی مجرم کانپ اٹھتے تھے۔ ایک ایسا پولیس آفیسر جس نے اپنے پیشے سے نہ صرف وفا کی بلکہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے بڑے بڑے مجرموں کا کلا کما کر دیا کہ جن کے خلاف پولیس بھی کارروائی کرنے سے ڈرتی تھی، لیکن اس بہادر سپاہی نے مجرمین کی نسلیں ہی مٹا ڈالیں۔ جی ہاں، ہم بات کرتے ہیں انسپکٹر کرامت علی بٹی، پنجاب پولیس کا ایک بڑا نام۔ انسپکٹر کرامت علی بٹی سال 1972 میں ایک عام سپاہی کے طور پر محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے انسپکٹر تک جا پہنچے۔ پورے صوبے میں اپنا لوہا منوایا۔ ضلع کے طاقتور ترین بدماش اور جرائم پیشہ لوگ ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور بہت سارے جرائم پیشہ لوگوں کے گروہ ختم کر ڈالے۔ آپ تحصیل کاموکی ضلع گوجرانوالہ کے رہنے والے تھے اور اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کی پہلی تعیناتی لاہور میں ہوئی۔ اپنی کارکردگی سے اپنا نام منوایا۔ 1985 میں مشہور زمانہ ڈان جو کہ شیخوپورہ سے تعلق رکھتا تھا اور بہت طاقتور تھا، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ نوری گنجا قتل، اغوا، ڈکیتی، منشیات، قبضہ مافیا اور دیگر جرائم میں ملوث تھا۔ اس کے ہمراہ اس کے خاندان والے بھی ملوث تھے۔ پولیس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ نوری گنجا کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن ہمیشہ پولیس کو شکست کھانی پڑتی۔ نوری گنجا بہت ہی طاقتور تھا اور پولیس بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے سے ڈرتی تھی۔ 17 دسمبر 1985 کو ڈی ایس پی اکرام اللہ نیازی کو نوری گنجا کے بارے میں خفیہ اطلاع ملی۔ انہوں نے اعلیٰ پولیس افسران کی ٹیم تیار کی، جن میں اے ایس آئی کرامت علی بٹی بھی شامل تھے۔ نوری گنجا نے پوری رات پولیس سے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں ڈی ایس پی اکرام اللہ نیازی بھی شہید ہو گئے اور ڈی ایس پی رئیس احمد کے علاوہ ایس ایچ او اور پولیس اہلکاران شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے افسران زخمی بھی ہوئے۔ رات بھر پولیس مقابلہ جاری رہا۔ صبح کے وقت کرامت علی بٹی اے ایس آئی، جو کہ اس وقت تک اے ایس آئی تھے، نوری گنجا کے گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور ایک سوراخ کر کے نوری گنجا پر فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ کرامت علی بٹی خود بھی زخمی ہو گئے۔ اس شاندار جرأت و بہادری پر کرامت علی بٹی کو سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ناظرین، اس وقت لاہور و گردنواں میں جرائم پیشہ افراد نے ناک میں دم کر رکھا تھا اور پولیس بارہا کوششوں کے باوجود ان کو لگام ڈالنے میں ناکام تھی۔ اس گینگ میں بہت مشہور ڈان تھے جن کا نام سنتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جن میں ثنا گجر، بولا سنیارا، کالی گجر، ہمایوں گجر اور ناجی بٹ شامل تھے۔
اور یہ تمام افراد پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔ ان جرائم پیشہ افراد نے خوف اور دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ان کو پکڑنے کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئیں، لیکن ہر دفعہ پولیس کو منہ کی کھانی پڑتی۔ سامعین، یہ وہ لوگ تھے جو قبضہ مافیا تھے، منشیات فروش تھے، ڈکیت تھے، اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے، اور لاہور و گردناوا میں ان کا اتنا خوف تھا کہ لوگ ان کے نام سن کے ہی ڈر جاتے تھے۔ ان کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ ان میں کرامت علی بٹی کے علاوہ پولیس کے ایک اور مشہور اور مایہ ناز آفیسر انسپکٹر نوید شہید گجر بھی شامل تھے۔ کرامت علی بٹی کے بہت سے اشتہاریوں سے مقابلے ہو چکے تھے اور ان کو خاصا تجربہ تھا۔ 1998 میں لاہور کے ایک چوک میں ہمایوں گجر اور ناجی بٹ کو انسپکٹر کرامت علی بٹی نے پولیس مقابلے میں قتل کر دیا۔ اس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ٹیم نے کچھ ہی عرصہ میں ان تمام جرائم پیشہ افراد کو قتل کر دیا جو کہ پولیس کو انتہائی مطلوب تھے اور جو متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ انسپکٹر کرامت علی بٹی نے تقریباً کم و بیش 103 پولیس مقابلوں میں حصہ لیا اور ان میں بہت سارے جرائم پیشہ افراد اور ان کے گروہ جن کا نام سن کر دنیا کانپ اٹھتی تھی کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ اپنے کالعدم تنظیموں کے خلاف بھی انکاؤنٹر کیے اور ان کے مشہور اور مایہ ناز افراد کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ آپ آپریشن کلین اپ دادا دربار میں بھی شامل ہوئے اور اس کو کامیابی سے مکمل کیا۔ ان کی جرأت و بہادری لاجواب تھی۔ ان کی خدمات پر ان کو DSP بنا دیا گیا۔ تمام خدمات کے علاوہ بہت سارے جرائم پیشہ افراد، جہل ساز گروہ، بتہ مافیا، منشیات فروش، ڈکیت گروہ کے سینکڑوں لوگوں کو انسپکٹر کرامت علی بٹی نے اپنی سروس کے دوران ختم کیا، جن کے ناموں سے لوگ ڈرتے تھے۔ کرامت علی بٹی جس تھانے میں بھی تعینات ہوتے وہاں کے جرائم پیشہ افراد کا قلع کما کرتے تھے، اور اس تھانے سے متعلقہ جتنے بھی جرائم پیشہ افراد تھے، جب ان کا علم ہوتا کہ کرامت علی بٹی یہاں پہ تعینات ہو گیا ہے تو وہ چکنے ہو جاتے۔ سامعین، محکمہ پولیس پنجاب پولیس کا یہ بہادر سپاہی، یہ بہادر شخص جس نے اپنی سروس کے دوران بہت سارے مجرموں کو انجام تک پہنچایا، 2013 میں ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد 2018 میں پنجاب پولیس کے مشہور اور مایہ ناز انسپکٹر کرامت علی بٹی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی سٹوری ایک مایہ ناز اور مشہور انسپکٹر پولیس کی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ایسے بہادر سپوتوں کو جو جرم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور تعارفی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ معلوماتی ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔